الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. دوسرا کام ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. میرے بھائیو زندگی کا معمول بنا لو کہ کوئی ایسا زندگی کا دن نہ رہے جس دن ہم نے قرآن مجید کی تلاوت نہ کی ہو. دوسرا کام قرآن مجید کی تلاوت کرنا. تیسرا کام قرآن مجید کے اندر تدبر، غور و فکر، اس کے ترجمے تفسیر کو سمجھنا، یہ تیسرا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ تین کام. پہلا کام قرآن مجید کو سننا، دوسرا کام اس قرآن کی تلاوت کو کرنا، تیسرا اس قرآن کے اندر غور و فکر کرنا. چوتھا کام جو اس روشن چہرے نے کیا ہے ماشاءاللہ، ننھا سا قاری، اس نے اپنے پورے سینے کے اندر قرآن مجید کو محفوظ کیا، حفظ کیا. قرآن مجید کو حفظ کرنا. اللہ نے ان مبارک سینوں کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ وہ مبارک سینے جن سینوں کے اندر اللہ نے اپنا قرآن محفوظ کر دیا. وہ بھی کون سا سینہ ہے کہ جس سینے کے اندر اللہ کی قرآن کی کوئی آیت نہیں. وہ بھی کون سا سینہ ہے کہ جس سینے کے اندر نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں. چوتھا کام اس قرآن کو یاد کرنا. کوئی بھی ایسی آیت سینے کے اندر محفوظ ہونی چاہیے. چار کام ہو گئے. پانچواں کام قرآن مجید کے رنگ میں رنگ جانا، اس کے اوپر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ سے رنگ سے زیادہ کون سا رنگ اہم ہے؟ اللہ کے رنگ میں عمل کرنا، قرآن مجید کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. پانچ کام ہو گئے. اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پانچ کام گن لیجیے. پہلا کام قرآن کی تلاوت کو سننا، دوسرا کام اس کی تلاوت کو کرنا، تیسرا اس کے اندر غور و فکر کرنا، چوتھا اس کو حفظ کرنا، یاد کرنا، پانچواں اس کے مطابق زندگی کو گزارنا. اب جو بندہ یہ پانچ کام کر لے گا اللہ کی طرف سے 5 انعامات اس بندے کے لیے. کتنے انعامات؟ 5. یہ 5 انعامات بھی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں گن لیجیے. پہلا انعام نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو صاحب قرآن ہے، قرآن کا قاری ہے، قاری القرآن ہے، اس کو پہلا انعام جو اللہ عطا فرمائیں گے وہ یہ ہوگا خیرکم من تعلم القرآن کہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر انسانوں کی جو آبادی ہے وہ 8 ارب کی آبادی ہے. اس کے اندر بہت سے قابل لوگ ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے افضل شخص ہے رسول اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے. دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ان میں سے سب سے افضل کون شخص؟ جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے. یہ پھٹی چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، یہ حفاظ کلام. تو پہلا انعام دنیا میں سب سے افضل ترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، جو قرآن سناتا ہے. یہ دنیا میں سب سے افضل ترین شخص ہے. دوسرا انعام نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ من اہلینا، اللہ کے کچھ چہیتے ہیں، کچھ لاڈلے ہیں، وہ جو اللہ سے فرمائش کرتے ہیں اللہ پوری کرتے ہیں. اللہ کے کوئی چہیتے لاڈلے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، وہ قرآن والے ہیں جو اللہ کے چہیتے، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے فرما بردار. دوسرا انعام جو قرآن والا ہوگا وہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا. تیسرا انعام اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع سفرۃ کرام بررا، یہ جو قرآن کا ماہر ہے، قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنے والا، خوبصورت تجوید کے اندر پڑھنے والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ کے اندر اللہ رب العزت الماہر بالقرآن مع سفرۃ کرام بررا،
جو قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھنے والا ہوگا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس صاحب قرآن کو کہیں گے تو آج بھی عام لوگوں کی صفوں میں کھڑا ہے، نکل ادھر سے، یہ میرے معزز فرشتے ہیں، سیدنا جبرائیل، سیدنا اسرائیل، سیدنا اسرافیل، ان کی صفوں میں آگے کھڑا ہو جا، معزز فرشتوں میں آگے کھڑا ہو جا۔ تیسرا انعام، اللہ رب العزت معزز فرشتوں میں صاحب قرآن کو کھڑا کر دیں گے۔ چوتھا انعام، اللہ رب العزت صاحب قرآن کو، قاری قرآن کے دائیں ہاتھ کے اندر ہمیشگی عطا کر دیں گے، تو جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے رہے، اور بائیں ہاتھ کے اندر اللہ رب العزت جنت کی سلطنت بادشاہت عطا کر دیں گے۔ کچھ لوگوں کو جنت عدن ملے گی، کچھ کو جنت المعالی، کچھ کو جنت الفردوس، لیکن صاحب قرآن کا یہ شرف ہے کہ اس کو جنت کی سلطنت مل جائے گی، جہاں جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ کتنے انعام ہو گئے؟ 4 انعام۔ آج کی مجلس کا آخری انعام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفاعا لأصحابي، کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے کل قیامت کے دن جھگڑا کرے گی، اللہ سے سفارش کرے گی۔ تو یہ 5 انعامات ہیں جو صاحب قرآن کو، قاری قرآن کو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ مشکات کے اندر روایت ہے، ترمذی کی یا مشکات کی روایت ہے، سیدنا علی اس روایت کے راوی ہے، ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن صاحب قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن اللہ کی عدالت میں آئے گا تو قرآن اللہ کے پاس آ جائے گا اور اللہ سے آ کے سفارش کرے گا، اللہ اس کو مزین کر دے، اللہ اس کو خوبصورت کر دے، اللہ اس کو حسن عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے سر کے اوپر تاج کو رکھ دیں گے، پھر قرآن کہے گا اللہ اس کو اور مزید مزین کر، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو عزت والا مکرم لباس اللہ اس کو پہنا دیں گے۔ پھر قرآن اللہ سے گزارش کرے گا اے اللہ اس کے اوپر راضی ہو جا، تو اللہ فرمائیں گے ورتل کما ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا کے اندر تلاوت کرتا رہا تھا یہ میری جنت ہے، جنت کے اندر چلا جا۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ حفاظ، وہ قاری قرآن، وہ عالم دین جو قرآن کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرتے ہیں، اور بڑے ہی خوش قسمت وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنا سب سے قابل پٹھا اس مدرسے کے لیے، مدارس کے لیے وقف کیا۔ میرے بھائیوں قرآن سے محبت کریں، قرآن کے ساتھ عقیدت کریں، حقیقی محبت کریں۔ قرآن مجید پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا صرف حفاظ کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے، اور قرآن صرف برکت کے لیے نہیں آیا، قرآن سلطنت کے لیے آیا، حکمرانی کے لیے آیا ہے، صرف برکت کے لیے قرآن نہیں آیا۔ اس کو پڑھ لیا اور اپنے گھر کے اندر اونچی سی جگہ پہ اس کو رکھ دیا، یہ قرآن سلطنت کے لیے آیا ہے، یہ قرآن انسانی حیات کا ایک انکلوسائڈوپیڈیا ہے۔ اس قرآن سے محبت کرے۔ رمضان المبارک کا اختتام ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے، اپنی برکتوں اور سعادتوں کو، رحمتوں کو لے کے جا رہا ہے۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کتنی دفعہ قرآن مجید کو مکمل کیا۔ میں کسی کا دل تو نہیں دکھانا چاہتا، اس مجلس کے اندر کون ایسا شخص ہے جو کہتا ہے میں نے اس رمضان 3 دفعہ قرآن مجید کو مکمل کیا؟ ایک دفعہ کا کوئی ہاتھ اٹھا لے۔ میرے بھائیو ہمیں قرآن سے کتنی کو محبت ہے کہ ہم رمضان کے اندر بھی قرآن کی تلاوت نہ کر سکے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جو قرآن کا مہینہ، اور ہم نے اس مہینے کے اندر بھی قرآن کا حق نہ ادا کیا، قرآن کو نہ پڑھ سکے۔ تو میرے بھائیوں زندگی کا معمول بنا لیجئے، کوئی ایسا دن نہ ہو کہ جس دن ہم لوگوں نے اس قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے، قرآن کی تکمیل ہوتی ہے، الحمدللہ کی الف سے لے کے والناس کی سین تک جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ سے جو بھی خیر کی دعا کی جاتی ہے،
خیر کی دعا اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. یہ بڑے مبارک لمحات ہے، بڑی مبارک مجلس ہے، بڑا مبارک وقت ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے رمضان کے اندر جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں، اللہ ٹوٹے پھوٹے جو بھی اعمال کر سکے اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. یہ قاری صاحب کا، حافظ صاحب کا قرآن پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اور ہم اس وقت، اس مبارک وقت کے اندر اپنے بھائیوں کو نہیں بھول سکتے. اللہ فلسطین کے حال کے اوپر رحم فرما، اللہ فلسطین کی ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. اللہ فلسطین کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے جرنیل روح الامین کو نازل فرما. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.